قوم کی خاطر ایثار۔ پیارے بچوں، ایک ہرے بھرے جنگل کے ایک حصے میں بندر عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہے تھے، جبکہ جنگل کے دوسرے حصے میں ریچھ رہتے تھے۔ ایک دن ریچھوں نے سوچا کہ کیوں نہ جنگل کے اس حصے پر بھی قبضہ کر لیں جہاں بندر رہتے ہیں، یوں وہ سارے جنگل پر حکومت کریں گے۔ چنانچہ ایک دن انہوں نے مل کر بندروں پر حملہ کر دیا اور انہیں وہاں سے بھگا کر سارے جنگل پر اپنا قبضہ کر لیا۔ دوسری طرف بندر اپنا علاقہ چھن جانے کی وجہ سے بہت ہی غمگین ہو گئے تھے۔ وہ سارا دن خاموش اور پریشان رہتے۔ انہیں اپنے گھر کی شدت سے یاد آتی تھی۔ وہ اپنے علاقے میں واپس جانا چاہتے تھے، لیکن ریچھوں کے ڈر کی وجہ سے جانے کی ہمت نہ کر پاتے تھے۔ ایک دن ایک بندر نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ اپنا علاقہ واپس لینے کے لیے میں نے ایک تدبیر سوچی ہے، اس لیے جیسا میں کہوں گا تم سب ویسا ہی کرو گے۔ تم مجھے خوب زخمی کر دو اور اسی علاقے میں چھوڑ آؤ جہاں سے ہمیں نکالا گیا ہے۔ بندر یہ سن کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا، تم ہمارے دوست ہو، ہم تمہیں نہیں مار سکتے۔ وہ اپنے ساتھی سے ایسا سلوک کرنا تو نہ چاہتے تھے، لیکن بالآخر مان گئے۔ انہوں نے اس بندر کو بری طرح پیٹا، یہاں تک کہ وہ زخموں سے چور چور ہو گیا۔ پھر وہ اسے جنگل کے اس حصے میں ڈال آئے جہاں سے نکالے گئے تھے، لیکن یہ ساری کارروائی انتہائی پھرتی اور احتیاط سے کی گئی کہ کہیں ریچھوں کو بندروں کی آمد کا علم نہ ہو جائے۔ صبح جب ریچھوں نے اس زخمی بندر کو دیکھا تو پوچھا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ ہم نے تم سب کو جنگل سے نکال دیا تھا؟ اب ہم اس جنگل کے مالک ہیں اور کسی کو بھی یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی نے یہاں آنے کی جرات کی تو اس کو انجام بھگتنا پڑے گا۔ زخمی بندر نے کراہتے ہوئے کہا، میں نے اپنے ساتھیوں کو تمہارا غلام بن کر رہنے کے لیے کہا تو انہوں نے مجھے بہت مارا اور مجھے یہاں لا کر پھینک دیا۔ اب وہ ایک ایسے جنگل میں چلے گئے ہیں جہاں ہر طرف ہری بھری گھاس ہے، پھلدار درخت ہیں جن پر اتنے پھل اگتے ہیں کہ اس کے وزن سے ان کی ٹہنیاں نیچے جھکی ہوئی ہیں۔ یہ پھل بے حد میٹھے اور رسیلے ہیں۔ اس جنگل میں ٹھنڈے پانی کے چشمے ہیں، کاش وہ مجھے چھوڑ کر نہ جاتے۔ ریچھ فطرتی طور پر لالچی ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا، تم ہمیں وہاں بھی لے چلو، ہم ان بندروں کو وہاں سے بھی بھگا دیں گے۔ پھر ہم اس جنگل میں رہیں گے۔ تم ہمارے وفادار ثابت ہوئے ہو، اس لیے تم بھی بے خوف ہو کر ہمارے ساتھ رہ سکتے ہو۔ زخمی بندر نے کہا، اب دیر نہ کیجیے، ہم فوراً اس جنگل کے لیے نکلتے ہیں۔ ایک ریچھ نے بندر کو اپنی پیٹھ پر بٹھا لیا اور بندر ان کو راستہ سمجھاتا جاتا۔ تمام ریچھ بندر کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑے۔ بندر ریچھوں کو ایک ایسی جگہ میں لے آیا تھا جہاں معمولی کیچڑ تھا اور اس سے آگے ایک گہری دلدل پھیلی ہوئی تھی۔ بندر نے چلا کر کہا، اس کیچڑ سے آگے وہ جنگل ہے جہاں میرے ساتھی رہ رہے ہیں، تم سب جلدی سے آگے بڑھو، ہم منزل کے بہت قریب ہیں۔ ریچھ آگے بڑھتے گئے اور دلدل میں اترتے گئے۔ جب وہ گہری دلدل میں چلے گئے تو انہوں نے باہر نکلنے کی کوشش کی، لیکن وہ دلدل میں بری طرح دھنس چکے تھے۔ جبکہ بندر چھلانگ لگا کر خشکی پر آ گیا اور ریچھوں کو دلدل میں دھنستے ہوئے دیکھتا رہا۔ پھر فوراً وہ اپنے ساتھیوں کے پاس گیا اور انہیں یہ خوشخبری سنائی۔ یہ خوشخبری سن کر سب بندر خوشیاں منانے لگے۔ اس کے بعد وہ سب جنگل میں واپس آ گئے اور سارے جنگل کے مالک بن گئے۔ یوں ایک بندر نے قوم کی خاطر ایثار کی ایک عظیم مثال قائم کر کے اپنے علاقے کو دشمنوں سے خالی کروا لیا۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں ملک و قوم کی خاطر ایثار کا جذبہ رکھنا چاہیے۔ اس سے ہم اپنے ملک و قوم کو کسی بھی ناگہانی مصیبت سے بچا سکتے ہیں۔ 12 مہینے۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک عورت اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ رہتی تھی جن کا نام ہانیہ اور مہوش تھا۔ ہانیہ اس کی سگی بیٹی تھی جبکہ مہوش سوتیلی بیٹی تھی۔ وہ عورت اپنی سگی بیٹی ہانیہ سے بہت پیار کرتی تھی، لیکن مہوش کو سخت ناپسند کرتی تھی کیونکہ مہوش ہانیہ سے زیادہ خوبصورت تھی۔
سوتیلی ماں مہوش سے گھر کا سارا کام کاج کرواتی تھی۔ ہانیہ گھر کا کوئی بھی کام نہ کرتی تھی اور ہر وقت سجتی سنورتی رہتی تھی۔ ایک دن ہانیہ نے مہوش سے کہا، میرے لیے ابھی کے ابھی سٹرابری لے کر آؤ۔ مہوش نے ڈرتے ڈرتے کہا، لیکن باہر برف باری ہو رہی ہے، ہر طرف برف ہی برف ہے، اس موسم میں سٹرابری کہاں سے ملے گی؟ سوتیلی ماں اور ہانیہ کو مہوش پر ذرا ترس نہ آیا اور انہوں نے مہوش کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ مہوش بیچاری رونے لگی اور برف سے ڈھکی زمین پر سٹرابری ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل میں پہنچ گئی۔ اس کی نظر 12 آدمیوں پر پڑی جو لکڑیاں جلا کر آگ سینک رہے تھے۔ وہ 12 آدمی دراصل سال کے 12 مہینے تھے۔ بزرگ آدمی جس کا نام جنوری تھا، اس کے ہاتھ میں لکڑی کی چھڑی تھی۔ اس نے مہوش سے پوچھا، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ مہوش نے بتایا کہ اس کی سوتیلی ماں اور بہن نے اسے سٹرابری لانے کے لیے بھیجا ہے اور اگر وہ سٹرابری نہ ڈھونڈ سکی تو وہ اسے سخت سزا دیں گی۔ بزرگ جنوری نے اپنی چھڑی جون کو تھمائی۔ جون نے آگ کے اوپر چھڑی گھمائی، آگ تیزی سے بھڑک اٹھی اور برف پگھلنا شروع ہو گئی۔ درختوں پر کونپلیں نکل آئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے سوکھے ہوئے درخت ہرے بھرے ہو گئے اور گرمی کا موسم آ گیا۔ مہوش کی نظر تازہ اور رسیلی سٹرابری پر پڑی۔ اس نے ٹوکری میں سٹرابری رکھی اور 12 مہینوں کا شکریہ ادا کر کے خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ ہانیہ اور سوتیلی ماں مہوش کے ہاتھوں میں سٹرابری دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ اگلے دن ہانیہ نے مہوش کو جنگل سے سیب لانے کا حکم دے دیا۔ مہوش دوبارہ اسی جگہ پہنچی جہاں آگ کا الاؤ جل رہا تھا۔ اس نے اپنا مسئلہ دوبارہ ان 12 مہینوں کو بتایا۔ بزرگ جنوری نے چھڑی ستمبر کے مہینے کو تھمائی۔ جیسے ہی ستمبر نے چھڑی گھمائی، برف فوراً پگھل گئی اور خزاں کا موسم آ گیا۔ مہوش نے سرخ سیبوں سے لدے درخت سے 2 سیب توڑے۔ اس نے 12 مہینوں کا شکریہ ادا کیا اور سیب لے کر گھر واپس لوٹ آئی۔ ہانیہ نے مہوش سے پوچھا، تمہیں یہ سیب کہاں سے ملے؟ مہوش نے بتایا کہ جنگل میں بہت زیادہ سیب کے درخت ہیں۔ ہانیہ صرف 2 سیب لانے پر مہوش کو ڈانٹنے لگی۔ سوتیلی ماں اور ہانیہ کو سیب بہت پسند آئے اور وہ زیادہ سیب کھانے کے لالچ کرنے لگیں اور ہانیہ نے اپنا گرم کوٹ پہنا اور سیب لینے چل پڑی۔ ہانیہ 12 مہینوں سے ملی اور بزرگ جنوری سے بدتمیزی سے پیش آئی۔ بزرگ جنوری نے غصے سے چھڑی گھمائی، آسمان پر اندھیرا سا چھا گیا اور برف باری کا طوفان شروع ہو گیا۔ ہانیہ گھر کا راستہ بھول چکی اور برف کے ڈھیر میں دب گئی۔ سوتیلی ماں بھی اس کی تلاش میں نکل پڑی لیکن وہ بھی واپس نہ آئی۔ ہانیہ اور سوتیلی ماں سردی کی تاب نہ لا کر مر گئی بیچاری۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد مہوش نے ایک نیک دل آدمی سے شادی کر لی اور وہ دونوں ہنسی خوشی اپنی گھر میں زندگی گزارنے لگے۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ رشتہ دار خواہ سگے ہوں یا سوتیلے، سب کے ساتھ میانہ روی، خوش اخلاقی اور پیار محبت سے پیش آنا چاہیے، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ بھی بہت خوش ہوتا ہے۔ ہرنی کی دعا۔ پیارے بچوں، سبتین سلطنت غزنی کے بادشاہ کا غلام تھا۔ وہ بہت نیک دل اور بہادر انسان تھا۔ بادشاہ کی نظروں میں اسے بڑا مقام حاصل تھا۔ اسے سبتین کی قابلیت پر پورا بھروسہ تھا۔ سبتین کو شکار کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ ایک روز وہ شکار کھیلنے نکلا۔ وہ سارا دن گھوڑے پر سوار جنگل میں مارا مارا پھرا، لیکن بدقسمتی سے کچھ بھی شکار نہ کر سکا۔ آخر کار وہ مایوس ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ آج اسے خالی ہاتھ ہی لوٹنا پڑے گا۔ اچانک ہرنی کا ایک بچہ اس کے سامنے سے گزرا۔ سبتین نے گھوڑے سے اتر کر بچے کو اٹھا لیا۔ اس نے بچے کو گھوڑے پر رکھا اور واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ شام ڈھل رہی تھی، اس لیے سبتین تیزی سے گھوڑا دوڑانے لگا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد اس نے اپنے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے ہرنی دکھائی دی جو پیچھے پیچھے دوڑی چلی آ رہی تھی۔ ہرنی بے بسی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔
سبتین ماں کی ممتا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اسے ہرنی کی بے قراری پر رحم آ گیا۔ اس نے گھوڑے کو روک کر بچے کو وہیں آزاد کر دیا۔ بچہ دوڑتا ہوا اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ ہرنی اپنے بچے کو پیار سے چاٹنے لگی اور بچہ بھی ماں کے ساتھ چمٹ گیا۔ پہل بچہ گھبرایا ہوا تھا۔ ماں کے پیار نے اس کا خوف دور کر دیا۔ ہرنی اسے مسلسل پیار کرتی رہی اور وہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ سبتین اس نظارے کو دیکھنے کے لیے کچھ دیر وہیں کھڑا رہا۔ ہرنی نے اسے شکریہ بھری نظر سے دیکھا، پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھا جیسے کوئی دعا مانگ رہی ہو۔ اس کے بعد ہرنی اپنے بچے کے ساتھ وہاں سے جانے لگی۔ وہ مڑ کر سبتین کو احسان مندی سے دیکھ رہی تھی۔ آخر ہرنی اور اس کا بچہ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ہرنی کے بچے کو آزاد کر کے سبتین اطمینان سے واپس لوٹ آیا۔ سبتین نے رات کو خواب میں ایک بزرگ کو دیکھا جو اس سے مخاطب ہو کر کہہ رہے تھے، سبتین، تم نے جس رحم دلی کا مظاہرہ کیا ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے، جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تجھے دنیا میں بادشاہت بخش دی ہے۔ غزنی کے بادشاہ کا کوئی بیٹا نہ تھا، صرف ایک بیٹی تھی۔ بادشاہ سبتین پر مہربان تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے اس نیک دل غلام سے کر دی۔ بادشاہ کی وفات کے بعد اس کے تخت کا کوئی وارث نہ تھا۔ سبتین کو ہی غزنی کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ یوں ہرنی پر رحم کرنے کے بدلے اللہ تعالیٰ نے اسے غزنی کی بادشاہت عطا کر دی۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ رحم دلی بہت ہی اچھا عمل ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھی بہت پسند ہے۔ اس لیے ہمیں ہر کسی کے ساتھ ہمیشہ رحم دلی سے پیش آنا چاہیے۔ اور بچوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو لائک، شیئر اور کمنٹس بھی کریں گے۔ اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اس سے آپ کو میری نئی کہانیوں کا بھی پتہ چلتا رہے گا۔ اور اب میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔